اللہ کی رضا کی مفت دیتا ہے. آؤ آپ کو چیلنج دے کر کے کہتا ہوں میرے گاؤں میں آؤ, ایک LLB, APBS اور کوئی ایڈوکیٹ کو مجھے دکھا دو. 20 حافظ آپ کو ملیں گے جہاں 6-7 میل سے جا کر کے. میں خود یہ خانہ بدوش ہوں, اب تو کراچی میں 30-40 سال, لیکن جو میرا اثر گاؤں خانہ بدوش, میرے پاس بکریاں ہیں. مامن نبی اللہ وقد رال غنم, کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا, سب نبی میں بکریاں چرائے, ہمارے پاس بکریاں. اگر آپ کو شوق ہو تو میں دے دوں گا, چراؤ. 150-200 بکریاں ہیں وہاں. آپ حیران ہو جائیں گے. 20 حافظ ملیں گے, 20 عالم آپ کو ملیں گے, لیکن کوئی آپ کو وہاں پر صحابی ایڈوکیٹ وہ شہر میں ملیں گے. اتنے پیسے دے کر کے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تم نے کتنے صحابی بنائے؟ اب اس مہینے کے اندر, اب اس مہینے میں وفاق المدارس ہمارا بورڈ ہے جس میں بچوں نے حفظ قرآن جنہوں نے مکمل کیا ہے وہ امتحان ابھی دیں گے اس مہینے کے اندر. اس اعتبار سے ان کے امتحانات شروع ہوئے. ان کی تعداد 73,000. میں حافظوں کی تعداد آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بھی وفاق المدارس, باقی راوین کے الگ ہے. بریلوی حضرات ماشاءاللہ وہ بھی خدمت کر رہے ہیں, ان کے مدارس میں بڑی تعداد ہے. جماعت اسلامی والوں کی, چونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, ملتے رہتے ہیں ان سے. جماعت اسلامی والوں کیا ان کے مدارس میں حافظوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے, اور اہل حدیث حضرات کے حافظوں کی بڑی تعداد ہے, بریلوی حضرات کا بڑی تعداد ہے. میں جس بورڈ کا ممبر ہوں, جس بورڈ کا ذمہ دار ہوں, اس بورڈ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے 4 سال پہلے سعودیوں کو اس وقت 65,000 اور 60,000 65,000 سعودیوں کو بتایا گیا کہ ہمارے حافظوں کی تعداد ہے. اب تو 70 سے گزر گیا. سعودی نے کہا ایسے ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا ہے. اب پھر یہ ادھکاری ہے نے ان کو جب دے دی, پیرس دے دی, کہا کہ یہ دیکھیں آپ کمپیوٹر میں سب کے نام, والد صاحب کے نام, پتہ, ٹیلیفون نمبر, ہمت کرو یہ 65,000 70,000 میں سے ایک غلط ثابت ہو جائے پھر وفاق المدارس کی چھٹی کرا. پورا سعودی جہاں پر ڈالر بھی ہے, جہاں پر ڈالر بھی ہے, جہاں تیل بھی ہے, جہاں ذخائر بھی ہے. مکے میں قرآن نازل ہوا, مدینے میں نازل ہوا, سعودی کے پہاڑوں پہ نازل ہوا. سفر پر میرے نبی کے سینے پر قرآن کا نزول رہا, حضر میں رہا, جموں میں قرآن کا نزول رہا. لیکن آج پیسہ 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 آ گیا, اس لیے آپ کو وہاں سعودی کے سالانہ حافظوں کی تعداد 4,500 ہے. وہ بھی پٹھانوں کی, بلوچوں کی, ان کو زبان بولنے والے, اور اس طرح سرائی کی ان حضرات کی. عربوں کے اپنے بہت کم ہے. ناراض نہ ہونا. عبدالرحمان سدیس کو آپ نے سنا کیسے بہترین ان کی تلاوت ہے, قربان جاؤ امام حرم پر. عبدالرحمان سدیس کے استاد قاری عبد المالک ہے, قاری عبد المالک کے استاد قاری محمد علی شکار پوری. آپ اردو سمجھتے کیا؟ میں بلوچی بھی شروع ہو جاؤں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب کہتے کہ مولوی نے ہمیں کیا کیا. میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پچھلے سال گیا تو وہاں پر ایک بالکل مارکیٹ, مدرسے کا نام و نشان نہیں ہے, مدرسے کی شکل بھی نہیں ہے, مسجد کا نام و نشان نہیں ہے. یہ پگڑی والے سفید پگڑی, نورانی چہرے سفید پگڑی میرے سامنے بیٹھ گئے, سینکڑوں کی تعداد میں. میرا بیان ہوا, میں نے کہا بعد میں ناشتہ جب لوگ نے کیا, میں نے بیان کیا تو میرے ساتھیوں سے کہا کہ بابا یہاں نہ مدرسے کی شکل ہے نہ کچھ مسجدیں, یہ فرشتے جبرائیل میکائیل یہ کہاں سے آ گئے, یہ اس قسم کے نورانی چہرے کہاں سے آ گئے. انہوں نے کہا تبلیغی جماعت یہاں آ گئی تھی, یہ سارے کے سارے ہندو تھے, مارکیٹ کے مالک ہندو تھے, ان کے بڑے مسلمان ہو گئے تو چھوٹو نے فوراً کلمہ پڑھی, وہ مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے کہا اس مارکیٹ کو اب ہم یہاں دکانیں دوسری جگہ منتقل کریں گے, یہ مارکیٹ یہ غلام اللہ کی دین کے لیے وقف ہے, یہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہے, یہ ہندو نے وقف کر, ہندو نے وقف کر. آپ یقین کیجیے گا, اچھا آپ لوگ کہتے نہیں, آپ یقین کیجیے گا ہمیں آج تک میں مدرسے میں, مجھے 30-40 سال ہو گئے زیادہ ہو گئے مدرسے میں رہتے ہوئے, اور ہمارے اساتذہ حضرت بھی بوڑھے ہو گئے, مولانا عبدالرحمان صاحب, ان سے بھی پتہ کرو دوسروں کو, آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا فلسفہ کیا ہے. مدرسے چلتے کس طرح, آتا کہاں سے, کس طریقہ پر آتا ہے, یہ آج تک نہ حضرت کو سمجھ میں آ گیا, نہ میرے شیخ کو 100 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی مولانا سلیم اللہ خان, نہ اس کو سمجھ میں آ گیا, نہ تقی صاحب کو, نہ مولانا طارق جمیل کو, کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. جب طلبہ ہوتے ہیں نابینا, لنگڑے, لوڑے,
امیر غریب کے بچے ہوتے جم جم کر کے قرآن پڑھتے، ادھر سے گائے آ گئی، ادھر سے بکرے آ گئے، ادھر سے آٹے کی بوریاں آ گئی، اور جب چھٹی ہوتی سال کے 3 مہینے چھٹی ہوتی ہے، جب چھٹی ہوتی طلبا چلے جاتے تو مردار مرغی بھی ہمارے لیے کوئی نہیں لاتا۔ آپ کو سمجھا نہیں؟ ایک دفعہ میرے شیخ قربان جاؤں، اللہ مجھے اس کے قبر کی مٹی میں قربان کر دے، حضرت اکبر بیٹھا ہوا تھا، میں نے بیان کر دیا جانے پہنچ کے، میں نے کہا کہ سارے بزرگ تبھی صاحب بھی چھٹیوں میں ہوتے ہیں، مولانا عبداللہ کے صدر بھی ہوتا ہے، مولوی منظور بھی ہوتا ہے، ہمارے اساتذہ بڑے 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 ان کے نام ہوتے ہیں، یہ سارے پیر و مرشد ہوتے ہیں، کوئی مری مرغی بھی نہیں لاتا، اور جب طلبا آتے ہیں رزق کھنچ کھنچ کر کے کوئی بھی اعلان نہیں کرتا، کوئی بھی اعلان نہیں کرتا، کبھی بھی نہ کھانا بند ہوا ہے، کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ میں خود یہ جلسوں میں گھومتا پھرتا جمعرات کو گروہی بلوچی سندھی یہ سب زبان میں بولتا رہتا ہوں، تو اس وجہ سے اللہ کو بھلا کرے گھومتا پھرتا ہوں۔ میں بھی مہمان نوازی، مہمان اس لیے کہ مولوی تو اپنے گھر کا کھانا تو بہت کم کھاتا ہے، مولوی سے پوچھا کہ کبھی تم نے حرام کھایا؟ کہا اللہ کی قسم سے 1 مرتبہ حرام کھایا۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا اپنے گھر کا کھانا سے اپنے گھر کا کھانا صرف ایک نہیں کھایا، باقی ہمیشہ حلال کھاتا، مریضوں کو بیوقوف بنا کر مریضوں کا کھانا بنایا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ طلبا نے مجھے پرچی دے دی، طلبا نے پرچی دی کہ کراچی کی سوسائٹی میں جاتے ہو اور خود مزے طلبا بے تکلف، میں بھی بے تکلف ہوں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا استاد ہے، یہ مفتی عبدالنور ہے، یہ میرا ساتھی ہے، شاگرد ہے، میں اس کو ایک جملہ سناتا ہوں تو 16 جمع میں مجھے سنا۔ یہ ہوتا ہے ہماری بے تکلفی اپنے طلبا میں، یہ سارے بیٹے ہم ان میں سے بڑی تعداد ہے یہاں پر بے تکلفی ہوتی ہے، تو طلبا نے اس بے تکلفی میں پرچی مجھے لکھ کر کے دیا، خود تو مزے اڑاتے ہو، جا کر کے یہ کہ مرغا ٹکا اور بریانی کھاتے ہو، اور ہمارے لیے صبح بھی دال شام بھی دال، صبح بھی دال شام بھی دال، صبح بھی دال شام بھی دال، دالی دال، دال شریف۔ آپ کیا تو نواز شریف ہمارے دال سے میں دالی دال دالی دال دالی دال، تو طلبا نے مجھے پرچی دی کہ اللہ کے لیے یہ کیا ہے استاد جی، کچھ تو رحم کرو، دالی دال۔ اللہ میرے سینے پہ زخم لگا، 12:30 تک میں نے سبق پڑھا ہے، گھر چلا کے ہمارے گھر میں بھی سبزی بنی ہوئی تھی، پکی ہوئی تھی، سبزی کھا کر کے میں سو گیا، لیکن میرے دل پہ زخم لگ گیا۔ میں جا کر کے ظہر کی نماز میں نے پڑھائی، ظہر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا 2 گائے روٹی کھانے کے سامنے بندھی ہوئی، 2 گائے بندھی ہوئی۔ میں نے پتا کیا کون؟ کہہ لگے کوئی کیلی شیب اللہ کا بندہ تھا، اور اس نے لا کر کے 2 گائے یہاں اتار دی۔ کہہ لگے مولوی منظور کو میرا سلام کہہ دینا، کہہ دینا میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے دعا کر دے۔ سبحان اللہ، ایسا اللہ کھلاتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، مرغا ٹکا آپ کو کھلائے، ایئر کنڈیشن میں آپ کو سلائے، ایئر کنڈیشن میں آپ کو سلائے، لیکن آپ کو نیند نہ آ جائے، اور 6 سے 7 گولیاں ہتھیلی بھر کر کے آپ لے لیں، ہتھیلی بھر کر کے گولیاں، نشہ والی گولیاں لے لیں، پھر بھی نیند نہ آ جائے، یہ اچھا ہے؟ یا دال کھا کر پھر سو گئے؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے جی؟ دال کھا کر آپ مجھے بتاؤ کہ دال کھائے اور بے خوف قدر ہو کر کے طلبا سوتے، صبح کو جا کر کے ہم کہتے ہیں اس نماز کے لیے، کہتا ہے خدا اس مؤذن کو دبا کرے، اب تک ہماری نیند کو خدا کی قسم سے مزے سے سوتے رہتے۔ میں خود آپ کو بتاؤں، ماں ہیچ نظارے ہمیں ہیچ نظارے، دستار نظارے ہمیں پیچ نظارے، 1200-1300 طلبا میرے پاس خود بھی ہے، اور میں نے 3 شادیاں بھی کی ہے، میرے بچے بھی ہیں، آپ کا بھلا کرے، لیکن اس کے باوجود میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ ایک دن شیخ حسین الرشید جامع فاروقی میں شیخ سعودی سے آئے تھے اساتذہ، سعودی نے اپنے تنخواہ پر بھیجی تھی، تو میں فجر کی نماز پڑھا رہا ہوں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا
تو شیخ حسین رشید نے مجھ سے کہا نماز کی بات شیخ منظور والله النوم صباحا مبكرا يعني في صلاة الفجر القراءة قد كانت جيدة ولكن كنت تقف وقوفا طويلا بين الآيتين. یہ بولے لوگ سمجھ گئے آپ نے میں ترجمہ کر لیتا ہوں. مجھے کہتے بولی مدد تلاوت اب تو میرا گلا بیٹھ گیا میں غلط کی آواز ہے یہ جو تقریریں کرتے تھے 6-7 2-3 ہفتوں سے اس طرح سے گلا بالکل جواب نہیں دیتا لیکن گلا اچھا تو آواز ایسی کہنے لگے کہ شیخ منظور والله صباحا مبكرا في صلاة الفجر القراءة قد كانت جيدة ولكن كنت تقف بين الآيتين وقوفا طويلا. ما هذا؟ کہ آپ قراءت بڑی اچھی تھی آواز اچھی تھی لیکن یہ کیا ہے کہ تو ایک آیت پر وقف کر کے زیادہ آپ وقف کرتے ہیں. میں نے کہا یار کسی کو بتانا نہیں صحیح بات آپ کو بتاؤں جب آیت پوری ہوتی تو میں سو جاتا اور کس طرح کھڑے کھڑے تھوڑا سے سونے سے نماز ٹوٹتی بھی ہے. مفتی عبداللہ اس کے خلاف بکوانی کے جی ایسے سوتے ہیں ایسے سوتے ہیں ایسے سوتے ہیں ایسے سوتے ہیں کہ سیٹ صاحب رات کو قمیص گھر میں چھوڑ کر کے قمیص گھر میں ٹوپی بھی چھوڑ کر کے ایک دھوتی سیٹ باندھا ہوا ہے دھوتی باندھ کر کے آ کر کے اللہ کا بھلا کرے. کبھی جامع فاروقی کی گیٹ پہ آدھی رات کو چوکیدار کو کہتا ہے کہ مجھے اندر آنے دو. کیوں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کبھی دنوں کام کی کئی دفعہ اس طرح ہوگا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے گیا اس لیے پر کسی کو اجازت نہیں ہے. سیٹ کہتے ہیں میں فلان آدمی نام سنا ارے چوکیدار ہے نا یہ تو فلان مشہور سیٹ ہے. کہتے ہیں اللہ کے لیے چھوڑ دے مجھے جا کر کے دنوری کے کور کی طرف نیند قریب نیند آئے گی. گھر میں ایئر کنڈیشن میں نیند نہیں آئے گی گھر میں ایئر کنڈیشن میں نیند نہیں آ رہی. چھوڑے جامع فاروقی کے مسجد میں جا کر میرے پاس سندھی مہمان آ گئے بیٹے میں میرے سو گئے اور سردی کی راتیں لمبی راتیں ہوتی ہے یہ چلے گئے مسجد میں چلے گئے رات کو 3 بجے اٹھ کر کے میں تو خراٹے لے کر کے سو رہا تھا اپنے گھر پہ وہ یہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے مسجد تہجد پڑھنے کے لیے. اللہ کے بندے ہوتے سندھی تھے اور جب گئے جامع فاروقی کی بڑی مسجد تھی اس مسجد میں بتی سب کچھ بند ہے روشنی نہیں ہے تو دیکھا کہ رونے کی آواز ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے رونے کی آواز. اب انسان غلط کبھی سوچتا ہے کہ کیا ہو گیا اس ٹیم پہ کیوں یہ رو رہے اس ٹیم پہ کیوں رو رہے ہیں. ان میں سے کوئی دوڑا انہوں نے جا کر کے کہ اپنے موبائل لگایا اور یہ کہ بٹن بجلی کے بٹن انہوں نے دیکھ لیے تو بٹن لگا لی اور بتی جو روشن کر دی اس نے دیکھا کہ ادھر کوئی تہجد پڑھ رہا رو رہا ہے ادھر بھی کوئی رو رہا ہے. جی ایسے رونے والے ہیں اس قسم کے رونے والے لوگ موجود ہیں اس قسم کے رونے والے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی. دنیا اور کائنات کی روح اس حافظ صاحب کے پاس ہے. کائنات کی روح قرآن